دنیا کے اندر بہت سے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیچر کے ذریعے اللہ اور محمد کا جو نام ظاہر ہو جاتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے نیچر کی سسٹم کی وجہ سے، جو آٹومیٹک ہوتا ہے، رینڈم ہوتا ہے، پیٹرن ہوتے ہیں جو خود بخود ریپیئر ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ان انسانوں کی اکثریت کے اندر مسلم بھی شامل ہیں، اور غیر مسلم تو مانتے ہی نہیں۔ تو مسلمز کیا کرتے ہیں، جو اس کے ڈسبلیور ہیں، وہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ اپیئر ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ کوئی معجزہ ہے یا کوئی اللہ کا یہ کوئی خاص کمال ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کوئی دین اسلام کی سچائی پہ کوئی ثبوت مانا جائے یا اس کے ذریعے اس کو دعوت اسلام کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے مسلم ہیں جو ان ناموں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ثبوت نہیں، در حقیقت ان کا یہ سمجھنا ہی غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نیچر اٹ سیلف کچھ بھی نہیں کر سکتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ نیچر کا جو سسٹم ہے وہ 21ویں صدی میں نیچر کے پریکٹیکل معجزات کے ذریعے، اللہ نے جو معجزات نیچر کے ذریعے دکھائے، لا آف نیچر کو تبدیل کر کے جو دکھا رہا ہے اور دکھا چکا ہے، اور سائنس کے بہت سارے جو کلیمز ہوتے ہیں سسٹم میں، زلزلے کے حوالے سے، آندھی طوفان کے حوالے سے، بارش کے حوالے سے، سورج کے حوالے سے، ایسے ایسے دعوے بھی سائنس کے جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں نیچر کے ہی ان پریکٹیکل معجزات کے ذریعے جو اللہ نے 21ویں صدی میں کر کے دکھائے۔ تو اسی کی روشنی میں یہ بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے کہ جو نیچر کا سسٹم ہے یہ خود کام نہیں کرتا، یہ بادل خود نہیں چلتے، یہ سورج خود نہیں چل رہا، زمین و آسمان میں موسم خود نہیں بدل رہے، بلکہ ان کو اللہ بدلتا ہے تب یہ بدلتے ہیں۔ اللہ جب ان کو سڈن چینج کرتا ہے تب یہ سڈن چینج ہو جاتے ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے زلزلہ بھیجنا تو کہیں زلزلہ بھیج دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ سائنس کے اوپر ریفر کر دیتے ہیں کہ یہ سائنس سے ہوا، یعنی کہ نیچر سے ہوا، خود ہی ہو گیا، اس کے اندر کسی خدا کا عمل دخل ان کے نزدیک نہیں ہے۔ سیم ٹو سیم جو مسلمز دنیا کے اندر جو اللہ کی نیچر کے ذریعے جو وہ نام اپیئر کرتا ہے، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ خود ہیں اور اس کا بس نیچر سے کوئی ایک تعلق ہے اور اس میں کسی خدائی کا، کسی کا خدا ہونے کا اس حوالے سے کوئی خاص عمل دخل نہیں۔ تو آپ فرق دیکھ لیں، اگر ایک طرف تو وہ سائنسدان جو دین اسلام کو نہیں مانتے، سائنس پہ رکھ کے نیچر پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نیچر خود بخود ہی کر رہی ہے، نیچر سے ہوتا ہے اور خود ہی خدا کا عمل نہیں۔ تو دوسری طرف وہی بہت سارے مسلم جو اللہ اور محمد کے نام کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے ناموں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہ انہی سائنسدانوں کو یہ بھی منوانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی کہانیوں کے ذریعے، قرآن میں لکھی ہوئی کہانیوں کے ذریعے ان سائنسدانوں کو دعوت دین دے رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کی طرف آؤ اور ہماری جو باتیں ان کو مان لو اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہمارے سائنسدانوں نے تو بڑا جدید ترقی کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے، تو پھر یہ جو مسلمز ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر لکھی ہوئی پرانی دور کی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو ہم سنا رہے ہیں اس کو مان لو اور کلمہ پڑھ لو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تم تو کسی خدا کا تعارف کرا رہے ہو۔ یہ سائنسدان اگر یہ کہیں یا دیگر بڑے ایکسپرٹس کہیں غیر مسلموں کے کہ تم جس اللہ کا تعارف کروا رہے ہو، جس اللہ کے بارے میں بتا رہے ہو، قرآن میں تو اس اللہ نے اپنے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، وہ چاند کو جو ہے نا ٹکڑے کر سکتا ہے، تو سمندر کو اس نے وہ ٹکڑے کر سکتا ہے، تو وہ آگ کو بے اثر کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے بتایا اللہ نے، اس نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ماضی میں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے اللہ سے کروا کے دکھاؤ ایسا کچھ۔ تو پھر اس قسم کے مسلمان جب یہ وہ نیچر کے ذریعے اللہ قانون قدرت کو بدل کے 21ویں صدی میں دکھاتا ہے اور دکھا رہا ہے اور دکھا چکا ہے، تو پھر وہ آئیں بائیں شائع بھی کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں نہیں جی تم لوگ قرآن کے انکار کرتے ہو، تم تو کافر ہو، تم تو فلانے ہو، لیکن ان کو مطمئن کرنے کے لیے میریکلز نہیں دکھاتے، کتابوں کی طرف لے آتے ہیں۔ تو بے وقوف کون ہوا اور عقل مند کون ہوا، یہ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ نیچر کا جو سسٹم کام کر رہا ہے اس پوری کائنات کے اندر، یہ اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کر رہا۔ اور یہ جو نام آتے ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپیئر ہو رہے ہیں، یہ اپیئر نہیں ہوتے، ان کو اللہ کریٹ کرتا ہے۔ دے آر کریٹڈ، پروڈیوسڈ اینڈ ڈیزائنڈ اینڈ فیشنڈ بائی اللہ، بیکاز ہی از دا ڈیزائنر، بیکاز اللہ از دا ڈیزائنر، اللہ از دا کریٹر۔ اللہ writes his name and Allah writes the name of his last prophet Muhammad through the nature۔ اب وہ اس کام کے لیے درخت کو بھی یوز کر لیتا ہے، بادلوں کو بھی یوز کر لیتا ہے،
چرند پرند درند کو بھی یوز کر لیتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلے بچوں کو بھی یوز کر لیتا ہے. وہ اللہ یوز کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے یوز کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، زمین میں، آسمان میں، زمین و آسمان کے بیچ کی مخلوق میں، سمندر میں موجود مخلوق پر، ہواؤں میں موجود مخلوقات پر، چرند پرند کے اندر موجود مخلوقات پہ، کیڑے مکوڑوں کے ذریعے، ریت کے ذریعے، پانی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، مٹی کے ذریعے، آگ کے ذریعے، وہ جس کے لیے جس سے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، اپنی نیچر یعنی کہ جو غیر جانبدار مخلوقات ہیں وہ جب چاہتا ہے ان کو استعمال کر کے کنٹرول کرتا ہے، اور ان کے ذریعے وہ کوئی بھی کام لے لیتا ہے. یہ آپ کو مسلمان سنائیں گے ایسے کس سے کہ ماضی میں ایک دفعہ کعبے پہ حملہ ہونے لگا تھا، تو کعبے پہ جب لشکر آیا ہاتھیوں کا، ہاتھی کون ہے؟ ہاتھی کون ہے؟ نیچر ہے، جانور ہے نا ہاتھی، نیچر میں آئے گا. انسانوں کی میں بات کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، عقل کو استعمال کر سکتا ہے، انسان اپنے فیصلے بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، انسان غیر جانبدار مخلوق میں نہیں آتا، جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے. میں بات کر رہا ہوں اس مخلوق کی جو نیوٹرل ہے. ہاتھیوں کا سنایا جاتا ہے کہ ہاتھیوں نے حملہ کیا تھا تو وہ ابابیلوں کا لشکر آیا تھا، اور اس نے ابابیلوں کے لشکر نے ہاتھیوں کو مار دیا تھا، ان لشکروں کو تباہ کر دیا تھا. اب آپ نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن میں نیچر کے ذریعے بات کر رہا ہوں، تو نیچر کے حساب میں ایک بات آتا ہوں. اگر ہاتھیوں کا لشکر آیا ہوگا جنہیں انسانوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، ہاتھی کو انسان نے قابو کیا ہوا ہے نا. پچڑیا گھر میں کون بند کرتا ہے؟ ان جانوروں کو انسان کرتا ہے. تو مطلب پتہ لگا انسان کا ایک کنٹرول ہے ان جانوروں پہ، جس حد تک ہے وہ حد تک کر لیتا ہے ان کو کنٹرول، اور جس حد تک چاہے ٹریننگ بھی دے دیتا ہے، اور اس ٹریننگ سے بھی اپنے انڈر میں مزید کنٹرول کر لیتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. انگریزوں میں ایک انگریز ہے جس کا یوٹیوب پہ چینل ہے، جو شیر کے ساتھ رہتا ہے، شیروں کے ساتھ، ایک شیر نہیں بہت سارے شیروں کے ساتھ کھیلتا ہے. سرچ کر لیں آپ، خود دیکھ لیں. اب کیسے کر رہا ہے بھائی؟ وہ کوئی ماریکل توڑی ہے، وہ تو اس کی ایک صلاحیت ہے، اس نے ایک چیز اسکل کو سیکھ لیا، اس جو بھی اس نے سیکھا، جو پریکٹس کی، اس کے بعد اس چیز کو اپلائی کرتے ہوئے اس نے اس علم کی بدولت، اس کو وہ علم ہے نا، اب باقی کو نہیں ہے. باقی انسان کی تو ہوا نکل جاؤ شیروں کے اندر جا کے سوچنے کی کہ بھائی وہ ان کے اندر جائے گا کھلے عام. تو اس کے بعد وہ علم ہے، اس نے اس علم کے ذریعے کر لیا کنٹرول، جو دوسرے نہیں کر سکتے. تو دوسروں کے لیے وہ ایک عجوبہ ہے، حالانکہ علمی طور پہ وہ ایک علم کو یوز کر رہا ہے، باقی اس کے تجربات اور اسکل. اللہ نے ابابیلوں کو استعمال کر لیا اور ان کے ذریعے سے ہاتھیوں کو مار دیا. مارا کس نے؟ اللہ نے مارا ابابیلوں کا ذریعہ. آپ کو نہیں دکھے گا کیونکہ آپ تھے نہیں اس دور میں. تو 21ویں صدی میں تو آپ ہیں نا. 21ویں صدی میں تو یہ مسلمز بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے کہ یہ کوئی ماریکل نہیں ہے. اب آتے کہ کیا یہ ماریکل ہے یا نہیں ہے؟ ماریکل کیوں نہیں ہے بتا دیتا ہوں. نیچر خود بخود اگر نام لکھتی، اور اگر خود بخود اللہ یا محمد کا نام آ رہا ہے، تو پھر خود بخود رام، کرشنا، وشنو، ہنومان، سیتا، زیوس، تھور کا بھی آنا چاہیے تھا. اگر اللہ کا نام عربی میں آتا ہے اور محمد نام بھی عربی میں آتا ہے، تو عربی میں، زبان میں، عرب کے دور میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دعوت دی نا اسلام کی. کلمہ جو عربی کا ہے اس کو پڑھ کے، جس کو پڑھ کے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے عربی کے اندر ہی لکھ کر بھی دکھا دیا. ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے اسکرین پہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر بتایا نا اللہ کے بارے میں کہ نام جس کا وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. تو اللہ لکھ رہا ہے نا اپنا نام عربی میں، اللہ دکھا رہا ہے 21ویں صدی میں. اور آگے بھی بتایا انہوں نے کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد نام جو ہے وہ بھی اللہ لکھ کے دکھا رہا ہے. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نعوذ باللہ غلط تھا اللہ کے بارے میں، تو پھر رام، کرشنا، وشنو، ہنومان، سیتا، زیوس، تھور وغیرہ کہاں ہیں اس وقت 21ویں صدی میں جو اپنے نام نہیں لکھ کے دکھا پا رہے؟ کیوں نہیں لکھ کے دکھا رہے؟ نیچر اگر خود بخود کر رہی ہے تو نیچر ان کے نام کیوں نہیں لکھ کے دکھا رہی؟ نیچر کو کس نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ وہ نہیں دکھا سکتی کسی اور کا نام؟ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی مخلوق کا یا کسی معبود کا وہ خود سے نام نہیں لکھ کے دکھا رہی ہے. تو یہ ہو رہا ہے، تو یہ ماریکل نہیں تو کیا ہے؟ کوئی کر رہا ہے تبھی ہو رہا ہے، اور جو کر رہا ہے وہ وہی ہے جس کا کنٹرول ہے نیچر کے اوپر. تو وہ خود کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، اور وہ سسٹم کو تبدیل کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. اور وہ یہ نیچر کے لاز کے اگینسٹ کر رہا ہے تو ہو رہا ہے. نیچر خود نہیں کر سکتی، وہ اپنا نام لکھ دیتا ہے، تب لکھا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ لکھتا ہے بغیر ہاتھوں کو استعمال کیے. تو یہ ماریکل ہے جو وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے، تاکہ مسلمان علماء، اسکالرز، مفتی، مولوی اور دیگر قاری اور جو بھی کچھ حضرات ہیں یہ، اور ان کی عوام مسلمانوں کی یہ سمجھے عقل کو استعمال کر کے کہ ان کو لے کر غیر مسلموں کو دکھانا اور ایکسپلین کرنا ہے.
تو آپ کو جب یہ چیز نہیں ملتی، جب وہ ڈس بلیور بنتے ہیں ادھر سے تو وہ ادھر سے ادھر نہیں آتا، تو غیر مسلم کی طرف آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا اس چیز کو اتنی آسانی سے، جب تک کوئی ایکسپلین نہ کرے. تو وہ تو میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. تو آپ ان لوگوں کی ڈس بلیونگ کو دیکھ لیں، اور آپ اس طرف سائنسدانوں کی طرف بھی دیکھ لیں، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ نیچر کے ذریعے خود ہو رہا ہے. تو اگر یہ ان کے دعووں کے مطابق نیچر خود چل رہی ہے اور کوئی خدا نہیں ہے، تو پھر کون ہے جو اللہ کا بھی نام لکھ دیتا ہے نیچر کے ذریعے، محمد نام بھی لکھ دیتا ہے نیچر کے ذریعے؟ پھر وہ کون ہے؟ ہو از دیٹ ہو از کریٹنگ اینڈ رائٹنگ دا نیم اینڈ سگنیچر میکنگ دا سگنیچرز آف اللہ اور محمد؟ ہو از دیٹ؟ میں نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہے. تو جو کوئی اور ہے وہ کون ہے؟ وہی ہے جس کا میں تعارف کروا رہا ہوں کہ وہ اللہ ہے. وہی ہے جس کا تعارف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کرایا، وہ اللہ ہے. تو آپ اپنی عقل استعمال کریں. اور یہ جو دنیا بھر کے اندر یہ جو مذہبی روحانی پیشوا کھڑے ہوئے ہیں، لاکھوں ہزاروں کے مجمع لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے بڑے بڑے ناموں کے جو ہے نا جنہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جن کی یہ کہانیاں سناتے ہیں، جو خدا ہیں اور وہ معبود ہیں اللہ کے مقابلے پہ، اور ان کے مذہب سچے ہیں اور ان کے خدا سچے ہیں اللہ کے مقابلے پہ. تو آپ پوچھیں نا اپنے مذہب کے ان تمام مذہبی پیشواؤں سے پوچھیں جا کے، جو آج 21ویں صدی میں یہ دنیا بھر کے اندر اتنے سارے ہزاروں لاکھوں مذہبی اور روحانی پیشوا ہیں، جن کے اسٹیج لگے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی عبادت گاہیں ہیں، جن کے پاس ہزاروں لاکھوں کی عوام آتی ہے، اور جو ان سے خداؤں کے نام پہ جو پیسہ لے رہے ہوتے ہیں فریادیں سنوانے کے لیے، مسائل حل کروانے کے لیے، حالانکہ مسائل سب کے اللہ ہی حل کر رہا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی اس کو نہیں مانتا، کوئی مانتا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو دنیا میں ٹیسٹ کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ کون اللہ کو مانتا ہے اور کون ڈینائی کرتا ہے، کون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے اور ڈینائی کرتا ہے. اس کے موت کے بعد دکھاتا ہے پھر اللہ اس کو اس کی اوقات. آپ دیکھیں نا کیا وجہ ہے کہ صرف نیک مسلمانوں کے جسم جو ہیں، جو لاشیں ہیں، وہ موت کے بعد تر و تازہ رہتی ہیں بنا کسی کیمیکل کو استعمال کیے، زندہ انسان کی طرح تر و تازہ، نرم و ملائم، خون بھی ان میں باقی رہتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے. ایسی حالتیں ہیں. جبکہ غیر مسلموں کو اپنے مردوں پر کیمیکل لگانے پڑ جاتے ہیں، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ تر و تازہ زندہ انسان کی طرح نہیں ہوتے، سوکھے پہ سڑے گلے ڈھانچے ہوتے ہیں. یہ سب ثبوت موجود ہیں اس محمد ذیشان ریسرچ چینل پر. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سائنس کی بات کرتے ہیں. 21ویں صدی میں کون سا سائنسدان ہے اس دنیا کے اندر؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، اس 21ویں صدی میں کون سا سائنسدان ہے؟ آپ مجھے لا کر پیش کر دیں وہ سائنسدان، اس پوری روئے زمین پر وہ سائنسدان مجھے سامنے لا کے پیش کرو جس کے پاس یہ علم ہو کہ وہ کوئی بھی چیز استعمال نہ کرے کسی کی ڈیڈ باڈی پر، کسی کی بھی ڈیڈ باڈی پر. غیر مسلموں میں استعمال ہوتا ہے، کوئی کیمیکل استعمال نہ کرے، کوئی فزیکل انسٹرومنٹ استعمال نہ کرے، صرف اپنی خواہش کرے. انسان تو ہے نا، کرے وہ اپنا ارادہ، کرے وہ اپنی خواہش کہ اس کا جو مرا ہوا مردہ ہے غیر مسلم کا، اس کے اندر جسم تر و تازہ رہے، ڈیکمپوزیشن کا پروسیس شروع نہ ہو سکے، ڈیکمپوزیشن شروع ہی نہ ہو، خون بھی تر و تازہ رہے، جسم بھی نرم و ملائم رہے اس مردے کا. لے کر آؤ میرے سامنے ایسا سائنسدان اس دنیا سے. میں بتا رہا ہوں پوری دنیا کے اندر سارے سائنسدان مل جائے، یہ علم ان کے پاس نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا، کیونکہ یہ علم اللہ کے پاس ہے، یہ خصوصی علم اللہ کے پاس ہے، یہ طاقت اللہ کے پاس ہے، یہ کام اللہ کرتا ہے اور وہ کر رہا ہے اپنے نیک مسلمانوں کے ساتھ. تو غیر مسلموں کو کیمیکل کیوں لگانے پڑ رہے ہیں؟ چھوڑیں وہ اپنے مردوں کو ذرا بغیر کیمیکل کے. باقی رہے گا انوائرمنٹ، کہ گرم انوائرمنٹ میں ہوتا ہے، کبھی مردہ زمین میں ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، تو اس سے پروسیس ڈیکمپوزیشن کا سلو یا تیز ہو جاتا ہے. پانی میں ہو لاش تو اور فرق ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ممکن کہ لاش تر و تازہ رہے، خون بھی تر و تازہ رہے اور وہ نرم و ملائم بھی رہے کہ زندہ انسان کی طرح. سرد علاقے میں ہو تو جسم نرم ہے اس کا، ایسا نہیں ہوتا. کئی کے دن مر گئے، ایک ہفتے پڑا ہوا ہے مردہ، تو لاش جو ہے نا وہ خون بھی اس میں سے بہہ رہا ہے، نرم و ملائم ہے جسم بھی. یہ نہیں ہوتا سرد علاقے میں بھی. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہے؟ ماریکل ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ کر رہا ہے. کہاں ہیں سائنسدان دنیا کے؟ سارے سائنسدان کہاں 21ویں صدی کے؟ لے کے آؤ میرے سامنے ان سائنسدانوں کو، میں دیکھتا ہوں ان کے علم کی کتنی رینج ہے، کتنی ترقی کر لی ان لوگوں نے. کوئی ترقی نہیں کی ان لوگوں نے. کیا ترقی کی؟ اگر ان کے کوششیں کر رہے ہیں نا مردے کو زندہ کرنے کے لیے، مردے کو زندہ کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، لیبورٹریاں بنی ہیں، باقاعدہ ڈالرز لیے ہوئے ان لوگوں نے ایسے اپنی عوام کے اندر بہت سے لوگوں سے کہ اگر یہ کامیاب ہو جائیں کبھی مردے کو زندہ کرنے میں، جو کہ یہ کبھی نہیں ہوں گے، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ اس کے لیے پیسے ڈپازٹ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک آفر دے دیتا ہوں، مردے زندہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ان کے پاس یہ علم نہیں ہے اور نہ کبھی یہ پہنچ سکے گا، کیونکہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو سکتا ہے. آپ کو مردے زندہ چاہیے نا، اپنے مرے ہوئے رشتہ دار جو کورونا کے ہاتھوں مر گئے، اگر جب ایسے ہی ہوں تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا، میرے پاس آ جانا جس کو بھی زندہ کرانا ہے.
لیکن فیس کے ساتھ پیسے لوں گا. کیوں؟ بزنس ہے, بزنس سروس ہے. لیجنڈری ریزریکشن سروس, اس کا نام ہے لیجنڈری ریزریکشن سروس. مجھ سے اس حوالے سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو لیجنڈری فری لانسر, گوگل پہ کرنا لیجنڈری فری لانسر, اور وہاں سے کانٹیکٹ فارم فل کر دینا اپنی ڈیٹیل کے ساتھ, بتا دینا کتنے مردے, ریٹ بتا دوں گا, فیس لے لینا اپنا مردہ زندہ اللہ کے حکم سے 48 گھنٹے کے اندر. کتنا؟ 48 گھنٹوں کے اندر اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو جائے گا. کہیں بھی ہو دنیا کے اندر, آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے. میرے پاس لیجنڈری ٹیم, لیجنڈری ریسورسز موجود ہیں, اور سب سے بڑی بات اللہ واحد القہار ہے, اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہوگا. کہاں ہے دنیا کا کوئی غیر مسلم کر سکتا ہے مردے کو زندہ اللہ کے حکم سے؟ مرے ہوئے مردوں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں کئی کئی سالوں سے, کوئی نہیں کر سکتا. تو کہاں ہے سائنس؟ کہاں ہے سائنس کا علم؟ سائنس کا علم کیا کرے گا؟ پاکستان ٹھٹا شہر کے اندر چوہڑ جمالی کی گاؤں کے اندر شاہ عقیق نام کے ایک سنی مسلم شہید ہیں, قبر کے اندر جسم پڑا ہوا ہے, اور مزار پہ آنے والوں کے علاج آپریشن روح کر رہی ہے, لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن روح کر رہی ہے. لاؤ میرے سامنے کوئی مرا ہوا غیر مسلم کسی زندہ انسانوں کے علاج آپریشن کر کے دکھائے. کوئی غیر مسلم ایسا نہیں جس کی روح زندہ لا علاج انسانوں کے علاج آپریشن کر کے دکھا رہی ہو. پوری دنیا میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے جس کی روح ایسا کر سکے. کتنے چیلنج کیے, کتنے میں نے اس پہ ایجوکیشنل پروگرام بھی کر دیے, دیکھ لو محمد ذیشان چینل پر, ٹرو گوڈ شو کے اندر کیے میں اس پہ میں نے پروگرام شاہ عقیق بابا پر. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے 21ویں صدی میں؟ اور پھر یہ نیچر کی مخلوقات جو آ گئی ہیں 21ویں صدی کے اندر, اللہ کے حکم سے سسٹم آف لاس نیچر کے خلاف کام ہو رہے ہیں. درند پرند چرند اللہ کے نام کا کلام کر رہے ہیں عربی کے اندر, نیچر کی مخلوقات کے ذریعے اللہ اپنا نام لکھ رہا ہے. اور کتنے کیا ماریکل کہتے ہیں کس کو ہیں؟ اور اوپن آبزرویبل ارریفیوٹیبل فزیکل سالڈ امپارشل ایویڈنس پروف کہتے ہیں کس کو ہیں؟ ایک گدھے جاہل دیہاتی انسان کے سامنے بھی لے جاؤ اور اس کو بولو کہ ایسا ایسا ہو رہا, تو اس کی بھی آنکھیں پھٹ جائیں, بلکہ اس کی زیادہ پھٹ جائیں گی. وہ کہے گا یہ تو ماریکلز ہو رہے ہیں. تو کیا فرق رہا ایک اس میں جو کہتا ہے بہت بڑا پڑھا لکھا ہے اور کتابوں کی ریسرچ کر رہا ہے, کیا کتابوں میں کیا جا رہا ہے ان چیزوں کے لیے آنکھوں کے سامنے جب ہو رہا ہے؟ ابھی خود کو عقل مند کس بات کا کہنا ہے جب ان چیزوں کو دیکھ کے ایک بندہ کہے کہ میں نہیں مانتا, تو اس سے بڑا احمق اور گدھا اور بیوقوف کون ہے؟ آپ مجھے بتا دو کون ہے اس سے بڑا بیوقوف جو خود کو کہہ رہا ہے کہ وہ عقل مند ہے اور اس کو دکھ رہا ہے یہ سب کچھ, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو خدا بھی نہیں مان رہا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی نہیں مان رہا. تو اس سے بڑا احمق بیوقوف مجھے بتاؤ کہ کون ہے؟ بلکہ اس سے بڑا عقل مند تو وہ دیہاتی ہوگا جو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے کہ یہ تمہارے گلز ہو رہے ہیں. وہ دیہاتی زیادہ عقل مند ہے, عقل تو اس کے وہ استعمال کر رہا ہے بنسبت اس سائنسدان کے جو سائنسدان ہونے کے لیبل بھی لگا رہا ہے, کتابیں بھی پڑھ لی, ریسرچ بھی کر لی, اور پھر کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے. تو بیوقوف ہے پھر وہ. تو آپ کس کے راستے پہ جانا چاہتے ہو؟ غیر مسلموں کے جتنے بھی مذہبی روحانی پیشوا ہیں یہ سب گمراہی میں اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں, خود بھی اور اپنی پوری عوام کو جہنم کے اندر لے کے جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے. اور وہ تمام مسلم جو ان نشانیوں ثبوتوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس پہ توجہ نہیں دے رہے اور غیر مسلموں تک یعنی آپ لوگوں تک پہنچا نہیں رہے, وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, وہ آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی اس میں شامل ہیں. کیوں؟ وہ زبردستی شامل نہیں, غیر شعوری طور پر ان کو شعور ہی نہیں ہے, وہ غیر شعوری طور پہ شامل ہیں. انہیں شعور نہیں کہ یہ کیا علم ہے اور اس سے کیا ہو سکتا ہے اور یہ اللہ کیوں دکھا رہا ہے نشانیاں. نہ وہ نیچر کی ان مخلوقات کو اپنی پریچنگ میں کھلے عام یوز کر رہے ہیں, نہ وہ تر و تازہ لاشوں کو کھلے عام یوز کر رہے ہیں غیر مسلموں کی طرف دعوت میں, نہ وہ شاہ عقیق بابا کی روح کو کھلے عام استعمال کر رہے ہیں غیر مسلموں کی طرف دعوت میں. وہ صرف اس پہ لگے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی کہانیاں سنا لو تو غیر مسلم کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جائیں, اور وہ بس مان لیں کہانیاں سن کے کہ ہاں جی اللہ نے بڑے بڑے معجزات دکھائے تھے تو بس اس کو ہی مان لیں. ارے 21ویں صدی ہے, کیمرے کا دور چل رہا ہے, ٹیکنالوجی سے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, ریئل ورلڈ کے اندر آگمنٹڈ ریئلٹی سے اینیمیشنز کر کے دکھائی جاتی ہیں, ایڈوانس ٹیکنالوجی سے فلموں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے دکھا دیا جاتا ہے. اس دور کے اندر بیٹھ کے آپ کہو کہ ماضی میں ایک واقعہ ہوا تھا تو اس کو اس لیے مان کے اور کلمہ پڑھ لو, یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ان کے اکثر علماء کو, مفتیوں کو, مولویوں کو, قاریوں کو یا مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ لگے ہوئے اسی پیٹرن میں کہ نہیں بس صرف قرآن کے ذریعے آیات سناؤ یا حدیث سنا دو اور بتا دو کہ وہ فلاں واقع ہوئے تھے, وہ ہاتھ سے پانی کے فوارے نکلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے چاند کے اوپر اشارہ کیا تو ٹکڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, میں تو مانتا ہوں ہوا ہے, لیکن آپ کیسے مانیں گے اور آپ کیوں مانیں گے؟ آپ تو ثبوت مانگیں گے. تو بالکل ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں یہی کہ ماضی میں جو ہوا وہ ہوا, آج 21ویں صدی میں فیصلہ کر لو سارے انسان
آپ بھی کر لو, آپ بھی بلا لو دنیا کے جتنے مذہبی پیشوا ہیں, روحانی پیشوا ہیں, جاؤ ان کو پوچھو, ان کو دیکھو کہ وہ کہیں نا, وہ دعا کریں نا اپنے معبودوں سے. اگر غیر مسلموں کے معبود ہیں تو آپ غیر مسلم کے مذہبی روحانی پیشواؤں سے بولو سب سے کہ مل کر اکٹھے ہوں اور دعا کریں اپنے معبودوں سے کہ وہ سب کے سب بادلوں کے ذریعے اپنے ناموں کو لکھنا شروع کر دیں اور دکھائیں اپنی طاقت. نہیں دکھا سکیں گے اور وہ کر بھی نہیں سکیں گے. دعا بھی کر لیں تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے اور اللہ کرے گا نہیں ان کی مدد. تو وہ کس سے مدد لیں گے جب اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے ہی نہیں. یہ ہے بات, یہ ہے حقیقت, یہ ہے سچائی 21ویں صدی کی. اور یہ ہے جس کی طرف میں بتا رہا ہوں, اللہ کے فضل سے سمجھا رہا ہوں, کھول رہا ہوں یہ علم. کتنے ٹاپکس پہ بات کر چکا ہوں. دیکھو ویڈیوز محمد ذیشان سے چینل پہ جاؤ, rightfulreligion.com ویب سائٹ پہ جاؤ, دیکھو تو صحیح کتنا علم ہے, کتنے ثبوت ہیں اسلام کی سچائی پر. یہ ہے دین اسلام, سچا دین. کہاں جا رہے ہو, کون سے کس مذہب میں جا رہے ہو؟ ایتھیزم میں جاؤ گے, ہندوازم میں, کرسچینٹی میں, بدھزم میں, سکھزم میں, قادیانیزم میں, شیعزم میں, یہ سب کے سب جو نام میں نے لیے یہ فالس ریلیجن ہے اسلام کے مقابلے پر. اسلام ہے سچا دین, اور مسلمان ہوتا ہے جو اللہ کو خدا مانتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے, بس وہ مسلم ہوتا ہے. ایک مسلم نہ شیعہ ہوتا ہے, نہ ہندو, نہ قادیانی, نہ عیسائی, نہ یہودی, نہ سکھ. مسلم ہوتا ہے. کلمہ پڑھ لو اگر آپ عقل استعمال کرتے ہو, یا تو ریسرچ خود کر لو, جو ریسرچ کی ہوئی ہے اس ریسرچ پہ ریسرچ کر لو. آپ کو پورا کام کرنے کی ضرورت نہیں, سب کام اللہ کے بدل سے ہو چکا ہے. اب آپ ان ثبوتوں پہ جو نشانی اور ثبوت ایکسپلین کیا ان پہ ریسرچ کرو کہ کیا یہ سب سچ ہے یا جھوٹ ہے. یا تو غلط ثابت کر دو کسی عدالت میں, چیلنج کر دو, مجھے ہی چیلنج کر دو کسی بھی دنیا کی عدالت میں, بلاؤ کس عدالت میں بلانا ہے, چیلنج کرو ان ثبوتوں پر, نیچر کے ثبوتوں پر, یہ نیک مسلمانوں کی تر و تازہ لاشوں پر, اور شاہ عقیق بابا کی روح کے ذریعے جو لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن ہو رہے ہیں. آپ چیلنج کرو مجھے ان پر کسی بھی عدالت میں, اور ان تمام ان کے حوالے سے نیچر, تر و تازہ لاشوں اور شاہ عقیق بابا. اور ایک اور لے لو, یہ جو دنیا بھر کے اندر ملینز آف چلڈرنز ہیں مسلمانوں کے, ان کو قرآن مکمل 100% حفظ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. آ جاؤ ان پر بھی, ان کو بھی لے آؤ. ان سب پر مجھے چیلنج کرو کسی عدالت میں آفیشیل طور پر, اور مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ ان ثبوتوں کو. اگر کر دیا آپ نے, میں آپ کی جس مذہب سے آپ ریلیٹڈ ہو, ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہو, میں ایتھیزم میں آ جاؤں گا. آپ ہندوازم کے ہو, میں ہندوازم میں آ جاؤں گا. کرسچینٹی کو میں کرسچینٹی میں آ جاؤں گا. میں اپنا دین یعنی کہ ریلیجن اسلام چھوڑ کر آپ کے ریلیجن میں انٹری لوں گا, اور آپ کے دین کی طرف سے میں دنیا کے تمام مذاہب کو چیلنج کروں گا, اور پھر ان کے اگینسٹ پہ آ کر ان کو بتاؤں گا, ان کو ایکسپوز کر دوں گا. لیکن اگر آپ نے شکست دے دی میرے ان لائیو ہے نیچر کے ذریعے, اور یہ غیر جانبدار جو ثبوت ہے اللہ کے وجود پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اور یہ دین اسلام کے حق ہونے پر, ان کو اگر آپ غلط ثابت کر گئے تو میں تیار ہوں. اور اگر نہ کر سکے تو آپ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. کریں آپ, یہ کریں نا, پریکٹیکل طور پہ کریں. کتابوں کے ذریعے بحث کرنے والا نہیں ہوں میں اللہ کے فضل سے. یہ کتابوں کے صرف کتابیں اٹھا لیں اور قرآن کی آیت کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے. کیوں؟ کیونکہ کتابوں کے ذریعے ہزاروں سال گزر گئے, کتابوں کے ذریعے فیصلہ نہیں کر سکے مذہبی روحانی پیشوا اب تک کہ کس کا خدا اصلی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. خدا کو تو مانتے ہیں دنیا کی اکثریت, پر کون سا خدا اصلی ہے جو اس کائنات کا کنٹرول کرنے والا ہے اور اس کا اختیار ہے, اس پر یہ دنیا کے 7 ارب سے زیادہ انسان مل کے فیصلہ نہیں کر سکے اپنی کتابوں کے ذریعے, اور لڑ رہے ہیں اور بم بنا رہے ہیں, اور اس مذہب اور اس خدا کے نام پر اپنے ملکوں کو ڈیوائڈ کر لیا. کوئی اسلامک ملک, کوئی ہندو ملک, کوئی عیسائی ملک, کوئی یہودی ملک بنا ہوا ہے, کوئی شیعہ ملک بنا ہوا ہے, کوئی قادیانی یا فلانے, اور پھر ایک دوسرے سے لڑائیاں چل رہی ہیں. اور جس خدا کا ماننے والا بنا ہوا وہ اس پہ خوش ہے, اور اس کے خوشی کے لیے وہ دوسرے مذہب والے کو مار رہا ہے. اچھا, فیصلہ نہیں کیا خدا ہونے کہ خدا سچا تھا یا نہ تھا, لیکن دوسرے مذہب والے کو مارا جا رہا ہے اپنے خدا کے لیے. تو وہ خدا تھا ہی نہیں جس کے لیے مار رہے ہو, تو پھر مار کیوں رہے ہو؟ کامن سینس کام کر رہا ہے ان کا. تو آپ سوچو تو صحیح کہ آپ کو کیا علم دکھا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں. یہ تو اللہ کا فضل ہے. آپ کو میں اسی اللہ کی طرف تو بلا رہا ہوں, آ جاؤ اس اللہ کو خدا مانو. کہاں جا رہے ہو, کن کی باتوں کو اندر آ رہے ہو, کن کی باتوں کو مان رہے ہو, کن کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہو؟ عقل مند انسان ہو, کھاتے پیتے ہو, سوچتے ہو, غور و فکر کرتے ہو, پھر اس کے باوجود بھی ان ایتھسٹ بچوں کے ہاتھوں میں بیوقوف بن رہے ہو.
جو خود بونگیاں مارتے ہیں بیٹھ کے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کائنات کا خدا ہے، تو بیٹھ کے فضول دعوے کرتے ہیں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ یہ تو جاہل ہیں جو اپنے چینل چلا چلا کے آپ کو گمراہی میں پھینک رہے ہیں۔ یہ ہندو، عیسائی، یہودی وغیرہ، ان کے جتنے بڑے بڑے مذہبی روحانی پیشوا ہے، یا تو یہ گمراہ ہے یا جان بوجھ کے چھپاتے ہیں۔ جن کو پتہ ہے کہ اسلام سچا دین ہے وہ جان کے چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی اگر یہ سچ کہیں گے تو ان کی ہزاروں لاکھوں کی عوام ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ جا کے پوچھو نا کیوں نہیں سچ بتاتے۔ کتنے بہت سارے ہندو پیشوا ہیں جو اپنی سٹیجز پہ اسلام کی تعریفیں کر چکے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر چکے ہیں۔ کیا انہوں نے کھل کے بولا اپنے ان جن کو وہ یہ سناتے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی کھل کے کہا کہ آپ سب کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں چلے آئے کیونکہ وہ سچا دین ہے؟ نہیں بولا نا کبھی۔ بولا ہے تو آپ دکھائیں، میں بھی دیکھوں آخر کس ہندو نے ایسی جرات کی ہے کہ عوام کو سچ بتا دیا اور ساری عوام کو کہا کہ جی سب کلمہ پڑھ لو، اور وہ ایک تہلکہ مچ گیا جی دنیا میں۔ لیکن جب کرونا وائرس آیا تھا تو انڈیا کے اندر بھی نعرے لگ گئے تھے اللہ کے حوالے سے، لگے تھے نہیں لگے تھے؟ کیوں؟ انڈیا کی درگت کیسی بنی تھی یاد ہوگا، تھوڑا ریسنٹ کا ایونٹ ہے نا یہ، کرونا کے بعد کا کمپیریزن کرا دوں۔ کراچی کے اندر 30% سے اوپر کرونا، ڈیلٹا کی بات کر رہا ہوں، کراچی میں 30% سے اوپر کرونا ڈیلٹا نکل گیا تھا، کراس مار گیا تھا، سائنس کے ڈاکٹر بے بس ہو گئے تھے۔ وہاں سے نیچے کیسے گیا تھا اس کے ثبوت دیکھنے دا گیم آف لیجنڈ یوٹیوب چینل پہ دیکھ لینا۔ کرونا کو 30% سے نیچے گراتے وقت نیچے کی طرف ڈراپ کر کر کون لے کر گیا تھا؟ لیجنڈ کے ذریعے کام ہوا تھا، اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اللہ نے کیا تھا۔ لیجنڈ نے اللہ سے مدد لی اور اللہ نے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیا اور کرونا کی شرح کو ڈاؤن کر دیا، ڈیگریڈ کرتا ہوا لے گیا نیچے کی طرف ڈراپ کر دیا، اور پھر وہ اوپر نہیں جا سکا، 30 سے نیچے جاتا گیا 30 سے دوبارہ اوپر نہ گیا، اور ڈراپ ہوتے ہوتے بالکل دیکھ لینا آج 26 اکتوبر 2021 کی ڈیٹ ہے، دیکھ لینا جو کرونا وائرس کراچی میں ڈیلٹا ہوا تھا اس کا ریشو کہاں پہ پہنچا ہوا ہے آج کی تاریخ پر، اور یہ کہاں پہنچا؟ شروع ہوا تھا جولائی 2021 میں، کہاں کراس شوٹ مارا تھا۔ تو کیا کراچی میں وہ حالت ہوئی جو انڈیا کے اندر ہوئی تھی؟ کراچی میں وہ حالت نہ ہو سکی، کیوں؟ کیونکہ کراچی پر کسی نے جا کر کچھ کیا، کچھ کہا، اور اس نے اپنا معجزہ دکھایا جو اس کائنات کا بادشاہ اللہ، اور اس نے سچویشن کو ٹرانسفارم کر دیا کراچی کی۔ یہ کام ڈاکٹروں نے نہیں کیا تھا، یہ کام سائنسدانوں نے نہیں کیا تھا، یہ کام اللہ نے کیا تھا۔ میڈیا کی رپورٹس موجود ہے، اینکرز کی، میڈیکل ڈاکٹر کا بیان موجود ہے، ثبوت موجود ہیں کہ ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوا کیا، میڈیا والوں کو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ ہوا کیا، کیونکہ لاک ڈاؤن سے بھی نہیں ہوا تھا یہ فرق، ان کو خود لاک ڈاؤن میں تو یہ فرق ہی نہیں ہوا تھا، لاک ڈاؤن کے بغیر یہ کام ہوا تھا، میریکل تھا، اللہ کے حکم سے ہوا۔ 21ویں صدی کا واقعہ ہے۔ اسی دور کے اندر کراچی میں ہینگ ٹونگ 77 نام کا جہاز بھی آیا تھا، ریت میں دھس گیا تھا۔ جہاز کے ایکسپرٹس کے مطابق، جہاز کے جو شپ کے اوپر کام کرے ہوئے ایکسپرٹ کے مطابق کلیم موجود تھا، دعویٰ تھا 90% سے زائد چاہ سے جہاز نکل ہی نہیں سکتا، اور اس کے بعد جہاز نکل گیا اللہ کے حکم سے۔ کیسے نکلا؟ اس میں بھی لیجنڈ شامل ہوا تھا اس ایونٹ میں۔ تو جب لیجنڈ اس ایونٹ میں شامل ہو گیا تو اللہ نے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیا، اللہ نے کیا، اور نکال دیا جہاز کو باہر، ریت سے باہر نکال دیا۔ 21ویں صدی کے اندر معجزہ دکھایا، میریکل ڈیمونسٹریٹ کیا، فزیکل ورلڈ میں ٹرانسفارمیشن کر کے جہاز کو باہر نکال دیا نیچر کے ذریعے۔ پانی اللہ کے کنٹرول میں، سمندر اللہ کے کنٹرول میں، ہوائیں اللہ کے کنٹرول میں، بادل، ہوا، سورج اللہ کے کنٹرول میں، اس نے ٹرانسفارمیشن کی، ویدر کی، اور جو بھی کچھ مزید اس نے کیا اپنے لشکروں، خفیہ لشکروں کے ذریعے، اور نکلوا دیا جہاز باہر۔ ہاں فزیکل ایفرٹ کرنے والے سمجھے کہ شاید ان کے ایفرٹ سے ہی نکلا ہے، ایسا نہیں، کیونکہ جہاز 1 مہینے سے وہاں پہ تھا اور کئی ایفرٹس ہو کے بے بسی ہو چکی تھی اور رسیاں ٹوٹ رہی تھیں مجھ سے بار بار، ان سے جہاز نہیں نکل رہا تھا۔ لیجنڈ کی انٹری کے بعد ہی ایسا ہوا، تو تب کیوں ہوا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ عقل والے سوچیں، آپ سوچو۔ فزیکل ورلڈ میں میریکل ڈیمونسٹریٹ کیا اس نے، بہت سارے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب بھی اگر نہ مانو اور نہ سمجھو، ایز یو وش، آپ چاہو ڈسبلیور بن کے رہو، چاہو تو ہدایت قبول کرو۔ لیجنڈ نے جو بتایا، ایکسپلین کر دیا، یہ سب حقیقتیں ہیں اس 21ویں صدی کی، سچ اور حق ہے، پریکٹیکل طور پہ ہوا ہے اور کیمروں کے دور میں ہوا ہے، اوپن ہے، سائنٹیفک لاز کے اگینسٹ ہوا ہے بہت کچھ۔ اللہ واحد القہار۔